بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین، اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ معزز ناظرین، سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو چلیے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی ایپیسوڈ نمبر 61 کا آغاز کرتے ہیں۔ محی الدین 2 سال ہی وزارت کر پایا تھا کہ ایک شخص عشاور نے اس کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ ایک معمولی سی لڑائی کر کے محی الدین کو مغلوب کر کے قاہرہ میں داخل ہو گیا۔ خلیفہ نے اپنی جان بچانے کے لیے قلمدان وزارت اس کے سپرد کر دیا اور یوں عشاور مصر کے سیاہ و سفید کا مالک بن بیٹھا۔ حالات نے پھر پلٹا کھایا اور ایک دوسرے امیر صالح لحمی نے ایک جمعیت فراہم کر کے عشاور کو سخت شکست دی اور خود وزیر بن بیٹھا۔ اب عشاور کے لیے مصر میں کوئی جائے پناہ نہ تھی۔ وہ تنہا چھپتا چھپاتا شام کی طرف بھاگ گیا۔ اس کی غیر حاضری میں فرغام نے اس کے 2 نوعمر بیٹوں طلحہ اور سلیمان کو گرفتار کر کے بڑی بے دردی سے قتل کر ڈالا اور عشاور کے محل کو لوٹ لیا۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ فرغام نے اس کی ایک نوجوان بیٹی کو بھی قتل کر ڈالا تھا۔ کچھ ہی عرصہ بعد فرغام کے کانوں میں یہ بھنک پڑی کہ بہت سے امراء عشاور کو پھر وزارت پر بٹھانے کی سازش کر رہے ہیں۔ اس نے بغیر تحقیق ان وزراء اور امراء جن کی تعداد 60-70 تھی اپنے گھر بلا بھیجا۔ جب وہ آ گئے، فرغام کے تلوار برہنہ تلواریں لے کر ان پر چڑھ دوڑے اور آن کی آن واحد میں سب کو قتل کر ڈالا۔ اس واقعہ نے سارے ملک میں سنسنی پھیلا دی تھی اور حالات بد سے بدتر ہوتے گئے تھے۔ دوسری طرف یروشلم کا نصرانی بادشاہ بالڈون چہارم، جس کا نام اموری تھا اور جسے امالرک کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا، جب سے وہ یروشلم میں تخت نشین ہوا تھا مصر پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ مصر کے لیے اس کی دلچسپی، اس کی جستجو اس بنا پر بڑھتی گئی کہ اس بد قسمت ملک کے مسلمانوں کے باہمی اختلافات اور آویزشوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ گزشتہ کئی برس کی وزارت گیری نے مصری حکومت کے قوا اور اس کے عسکری قوت کو بالکل مفلوج بنا کر رکھ دیا تھا۔ جس وقت کمزوری نمایاں ہو رہی تھی، اس وقت پہلے صالح اور عشاور اور اس کے بعد فرغام کے مابین اقتدار کی جنگ نے رہی سہی کسر نکال دی اور مصر کی عسکری حیثیت ترنوالے کسی ہو کے رہ گئی تھی۔ یہ صورتحال اموری یعنی امالرک کے لیے انتہائی مناسب اور روشن آئینہ تھی۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور اس جرار لشکر کے ساتھ وہ مصر پر چڑھ دوڑا۔ مصر کے وزیر فرغام نے اپنے بھائی ناصر الدین کو اموری کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا، لیکن مصری لشکری بد دل ہو چکے تھے۔ آئے دن کی حکومتوں کی تبدیلی اور حکمرانوں کے آپس کے بدترین تعلقات نے انہیں کسی قابل نہ چھوڑا تھا، جس کی بنا پر فرغام کے بھائی ناصر الدین کو یروشلم کے بادشاہ اموری کے ہاتھوں بدترین شکست اٹھانا پڑی اور وہ بھاگ کر قاہرہ شہر واپس آ گیا۔ اموری نے قلعہ اور شہر بلبیس پر قبضہ کر لیا۔ یروشلم کے بادشاہ اموری نے
ایک طرح سے مصر کے اندر قدم جمانے شروع کر دیے تھے۔ بلبیس پر قبضہ کے بعد اس کا ارادہ تھا اب ملک کے اندرونی حصوں پر یلغار کرتے ہوئے پورے مصر پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ ساری قوت مصر کے وزیر فرغام کے ہاتھوں میں تھی، جبکہ مصر کا بادشاہ بالکل بے بس اور مجبور تھا۔ دوسری جانب سلطان نور الدین زنگی بھی گہری نگاہوں سے مصر کے اندر صلیبیوں کی یلغار کا جائزہ لے رہا تھا۔ نصرانیوں کی ریشہ داوانیوں اور ان کے برے عزائم کی خبریں اس کے مخبروں کے ذریعے برابر مل رہی تھی۔ مصر نصرانیوں اور صلیبیوں کے نزدیک جس قدر اہمیت رکھتا تھا، وہاں یہ علاقہ نور الدین کے لیے ان سے بھی زیادہ اہم تھا۔ اس نے ہمیشہ مصر کے داخلی معاملات میں دخل اندازی سے اجتناب کیا، اس لیے کہ وہاں فاطمی خلیفہ حکمران تھے، لیکن وہ یہ بھی کبھی برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ صلیبی حکمران مصر پر قابض ہو کر وہاں بھی یروشلم کی تباہی و بربادی کی تاریخ کو دہرائیں، اور اس طرح وہ یروشلم کے علاوہ تمام عالم اسلام کے لیے ایک خطرہ بن کر اٹھ کھڑے ہوں۔ مصر میں صلیبیوں کی پیش قدمی اس لیے بڑی تشویش کا باعث ہوئی، اور وہ اس خطرہ کا تدارک کرنے کی ترکیب میں مصروف تھا کہ عین اسی زمانے میں عشاور جو مصر سے نکل کر دوسرے علاقوں میں گزر اوقات کر رہا تھا، سلطان نور الدین زنگی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ عشاور جب سلطان نور الدین زنگی کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس کی حالت انتہائی دردناک اور ابتر تھی۔ سلطان کے سامنے اس نے رو رو کر فریاد کی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تار تار تھے اور راستے کی صعوبتوں سے وہ کمزور ہو کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ حکومت، دولت، اولاد، ہر چیز چھن چکی تھی، اور وہ عالم اسلام میں سلطان نور الدین زنگی کو آخری امید سمجھ کر سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ سلطان کے سامنے عشاور نے اپنی مظلومیت، فرغام کے مظالم اور اس کی دست درازیاں سب کی داستان رو رو کر سنائی تو رحم دل سلطان متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس کے بعد اس نے مصر میں صلیبیوں کی ریشہ دوانیاں بیان کیں تو سلطان اس کی گفتگو سے بے حد متاثر ہوا۔ اس نے سلطان پر یہ بھی انکشاف کیا کہ فرغام نے جو اس کے خلاف بغاوت کی اور اس کو وزارت سے محروم کیا تو یہ سب کچھ اس نے صلیبیوں کے ابھارنے پر کیا۔ اس نے سلطان کو یہ بھی بتایا کہ یروشلم کا بادشاہ آموری فرغام کو اپنے ساتھ ملا کر مصر پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ یہ ساری تفصیل جب عشاور نے سلطان سے کہی تو سلطان نے عشاور کو اپنے ہاں قیام کرنے کے لیے کہا اور اسے یہ جواب دیا کہ وہ اپنے سالاروں سے مشورہ کرنے کے بعد آخری جواب دے گا۔ تاہم سلطان نے عشاور پر یہ بھی انکشاف کیا کہ مصر کو صلیبیوں سے بچانے کے لیے اور انہیں مصری حدود میں روکنے کے لیے تمہیں بھی مدد دینے کے ساتھ ساتھ اس کے عوض کچھ ذمہ داریاں بھی قبول کرنی ہوں گی۔ سلطان کے یہ الفاظ عشاور کے لیے آب حیات ثابت ہوئے۔ اس نے سلطان کے سامنے فوراً حلف اٹھایا اور کہا کہ میں ہر ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہوں اور جو کچھ بھی آپ کہیں گے وہی کیا کروں گا۔ عشاور کو آخری جواب دینے کے لیے سلطان نے اپنے سالاروں کو طلب کر لیا۔ شیر کو اس وقت حلب میں قیام کیے ہوئے تھا، اس کی طرف قاصد بھجوائے۔ سلطان نے اپنے پاس بلوایا
جبکہ مجدد الدین شمس الدین اور خطلخ بھی حلب گئے ہوئے تھے۔ سلطان نے انہیں بھی وہاں سے بلوا لیا تھا۔ ایک روز مجدد الدین شمس الدین اور خطلخ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد جب وہ حویلی میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا دائیں جانب جو نئی رہائش گاہ بنی ہوئی تھی، اس کے برآمدے میں مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد سمرون مصلی لپیٹ رہا تھا۔ جو ہی اس نے مجدد الدین کو دیکھا تو اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، بیٹے تینوں ذرا میرے پاس آؤ، میری بات سنو۔ تینوں سمرون کی طرف ہو لیے۔ جہاں سمرون نے نماز پڑھی تھی اس کے پیچھے نشستیں لگی ہوئی تھی، وہاں سب بیٹھ گئے۔ پھر سمرون نے مجدد الدین کو مخاطب کیا، بیٹے تھوڑی دیر پہلے مرسینہ مجھے بتا رہی تھی کہ تم ہم سب کو دمشق ساتھ لے کر جانا چاہتے ہو۔ اس پر مجدد الدین مسکرایا اور کہنے لگا، آپ نے درست سنا ہے، دراصل اب ہمارا قیام زیادہ تر دمشق میں ہوتا ہے۔ سلطان نے بھی ایک طرح سے اپنی رہائش دمشق میں ہی رکھ لی ہے، کبھی کبھار وہ حلب کی طرف آتے ہیں۔ اس لیے اس کے علاوہ سلطان نے مجھے اور شیر کوہ کو بڑی خاصی حویلیاں بھی دے دی ہیں۔ میرے یہاں آنے کے لیے اب دو ہی مقصد تھے، ایک تو آپ سب لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں، دوسرا میں مشال کے ساتھ ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ میں دیکھتا ہوں آج کل وہ سخت کرب اور پریشانی میں ہے۔ مجھے یہاں آئے 2 روز ہو گئے ہیں، لیکن جب بھی میرا اس کا سامنا ہوتا ہے تو وہ گمسم اور وہ پریشان لگتی ہے۔ بہرحال وہ معاملہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ جہاں تک یہاں سے دمشق جانے کا تعلق ہے تو وہ ہمیں جانا ہی ہے۔ مجدد الدین کی گفتگو کے جواب میں سمرون نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، کیا ایسا ممکن نہیں کہ آپ لوگ جائیں؟ اور میں سمرون کو رک جانا پڑا تھا کیونکہ اس کی بات کاٹتے ہوئے مجدد الدین بول پڑا، آپ یہ کہیں گے کہ آپ اور خالہ ازبل یہاں رہ جائیں؟ ایسا ممکن نہیں۔ یہاں آپ دونوں کی کون دیکھ بھال کرے گا؟ آپ کا ہمارے ساتھ جانا، ہمارے ساتھ رہنا انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ ہم تینوں بھائی جب لشکر کے ساتھ گھر سے باہر ہوتے ہیں تو آپ پورے گھر کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اس طرح باہر رہتے ہوئے ہمیں گھر کی طرف سے ایک طرح کا سکون اور آسودگی ہوتی ہے۔ پھر مجدد الدین نے بات کا موضوع بدلا اور کہنے لگا، باقی سب لوگ کدھر ہیں؟ وہ سب اکٹھی نماز پڑھ رہی ہیں، میرے خیال میں اب تک فارغ ہو چکی ہوں گی۔ مجدد الدین اٹھ کھڑا ہوا۔ شمس الدین اور خطلخ بھی اس کی طرف دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر سمرون کی طرف دیکھتے ہوئے مجدد الدین کہنے لگا، میں ذرا جاتا ہوں دمشق جانے اور مشال کے سلسلے میں ان سب سے بات کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی مجدد الدین شمس الدین اور خطلخ تینوں باہر نکل گئے تھے۔ جب وہ دوسری حویلی میں داخل ہوئے تو عبدہ، زہران، عبیرہ، مرسینہ، مشال، ازبل، جمارہ سب اکٹھی بیٹھی باہم گفتگو کر رہی تھیں۔ جب وہ تینوں وہاں گئے تو مجدد الدین نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ سب لوگ اکٹھے بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں، ایسا ماحول کتنا اچھا لگتا ہے۔ اس پر مجدد الدین کی ماں عبدہ بول پڑی، بیٹے ابھی سب نماز سے فارغ ہوئے ہیں اور یہیں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے ہیں۔ مجدد الدین آگے بڑھا، مشال کے سامنے جا کر کھڑا ہوا اور اسے اس قدر قریب جانے کے باعث مشال کی گردن جھک گئی تھی، اس کا جسم کپ کپانے لگا تھا۔ سب لوگ مسکراتے ہوئے ان دونوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔
پھر مجدد الدین نے اپنا ہاتھ مشال کے سر پر رکھا اور بڑی محبت میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، مشال تم ذرا اپنے کمرے میں جاؤ۔ مشال نے ایک بار گردن سیدھی کر کے مجدد الدین کی طرف دیکھا، پھر چپ چاپ اٹھ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ مجدد الدین، شمس الدین اور خطلخ تینوں وہاں بیٹھ گئے۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو کائنڈلی جاتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ معزز ناظرین، اگر آپ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی مکمل ہسٹری کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر جا کر سن سکتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔